سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جو کہ حاملہ خواتین اور بچے کی پیدائش کے بارے میں سلسلہ ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے اب جس مرحلے پہ پہنچی ہیں وہ زچگی کے پہلے مرحلے کی پہچان کا ہے کہ زچگی کے پہلے مرحلے کی پہچان کس طرح سے ہو۔ خود حاملہ کا اس سلسلے میں کیا احساسات ہونے چاہیے، کس طرح انہیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ پہلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خود حاملہ سب سے پہلے لیبر شروع ہونے کی پہچان کرتی ہیں۔ بہت سی خواتین اس عمل کے آغاز کو درست طور پر نہ پہچاننے سے خوفزدہ ہوتی ہیں۔ زچگی کے پہلے عرصے کے دوران حاملہ کی تعلیم و تربیت اس لیے ضروری ہے کہ وہ لیبر شروع ہونے کو پہچان لیں اور بلا وجہ ایسے کام کے لیے تیاری شروع نہ کر دیں جس کا ابھی وقت نہیں آیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ اس سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر بہت شروع سے وہ زور لگانا شروع کر دیں اور سمجھیں کہ اب وہ لیبر شروع ہو گیا اور اب بے چینی ہو رہی ہے کہ کسی طرح جلد سے جلد یہ مرحلہ مکمل ہو، تو اس سے بہت سے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ لیبر شروع ہونے کی پہچان کریں اور آہستہ آہستہ اس چیز کو سمجھیں کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ جس میں انہیں پوری طرح تیار ہو کے اپنے ایکشن شروع کرنا ہے۔ اچھا، خون آلود مواد حمل کے آخری دنوں میں جیلی کی طرح کا اخراج ہونا ایک عام سی بات ہوتی ہے، لیکن جب جیلی نما اخراج کا رنگ گلابی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زچگی کا وقت قریب آ چکا ہے یا شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ معائنے کے بعد یہ اخراج رک سکتا ہے۔ کنٹریکشن حمل کے آخری دنوں میں حاملہ کو بریکسٹن بیکس کنٹریکشن زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اور بعض عورتوں کو یہ تکلیف دہ بھی لگتے ہیں۔ کنٹریکشن کا یہ عرصہ بے ترتیب ہوتا ہے یا ان کی ترتیب برقرار نہیں رہ پاتی، اکثر ان کا دورانیہ 1 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ زچگی کے اصل کنٹریکشن میں ترتیب اور توازن پایا جاتا ہے۔ عام طور پر ان کی شدت، فریکوینسی اور ان کا دورانیہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، لیکن میں تینوں چیزیں بتا دی ہیں کہ اس کی شدت، فریکوینسی اور ان کا دورانیہ جب جیسے جیسے قریب زچگی کا وقت آتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب حاملہ کو پہلے پہل کنٹریکشن محسوس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی اسے کمر کا درد بھی محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ پیٹ پر ہاتھ رکھیں تو اسے یوٹرس میں بیک وقت سختی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ کنٹریکشن کا دورانیہ شروع میں مختصر ہوتا ہے اور 30 سے 40 سیکنڈ تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد نصف گھنٹے کا یعنی آدھے گھنٹے کا وقفہ آ جاتا ہے۔ مڈ وائف اسے مشورہ دے سکتی ہیں کہ وہ معمول کے کام انجام دیتی رہیں یہاں تک کہ یہ محسوس کرے کہ اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جھلیوں کا پھٹنا جب جھلیاں پھٹتی ہیں تو مائع کا ایک ریلا باہر نکلتا ہے۔ ممکن ہے اس صورتحال کو سمجھنے میں حاملہ کو تھوڑی سی دشواری ہو۔ اسے ہدایت ہونی چاہیے کہ اس صورتحال میں فوراً جو بھی طبی عملہ ہے، مڈ وائف ہیں، نرس ہیں، جو بھی ڈاکٹر ہیں، ان کو مطلع کریں۔ ایمنیوٹک مائع قطرہ قطرہ بہہ کر آئے تو اسے شناخت کرنا حاملہ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس مائع میں اور پیشاب میں فرق محسوس کرنے کے لیے اس کو اسمیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر حاملہ کو یقین ہو کہ یہ یورین ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اسے شبہ ہو تو مڈ وائف سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ مڈ وائف کی طرف سے تصدیق اب مڈ وائف یا نرسنگ اسٹاف یا جو بھی ان کی مدد کرے ہوں، ان سے حاملہ کے حالات کی تفصیل سن کر فیصلہ کر سکتی ہیں کہ حقیقی لیبر شروع ہو چکا ہے یا نہیں۔ حاملہ کے پیٹ کا معائنہ کر کے کنٹریکشنز کی نوعیت کا اندازہ لگائیں۔ معائنے کے دوران وہ سروکس کے منہ اور اندرونی دہانے کی صورتحال کا جائزہ لے سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بار بار اس کا جائزہ لیا جائے۔ اس سے حاملہ خاتون بھی پریشان ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انفیکشن وغیرہ بھی ہو جائے۔